تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہم ناہوم کی کتاب کے مطالعے پر ہیں۔ یہ انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم اس کے تیسرے باب پر پہنچ چکے ہیں اور آج کی قسط میں ہم اس کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو info@biblimutaliah.com پر بھیجیں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کا اسٹوڈیوز میں خیر مقدم کروں گا، بھائی اسامہ عاطف اور بھائی ایلیا عیسیٰ کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی اسامہ، ہمیں تیسرے باب کے متعلق بتائیں، اس کا عنوان کیا ہے اور اس باب میں کس کے بارے میں بات ہوئی؟ تیسرے باب میں نینوا کے شہر کی عدالت کی وجوہات موجود ہیں۔ ہم نے نہوم کی کتاب کے مطالعہ کے شروعات میں سیکھا کہ یہ کتاب 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں سزا و عدالت ہے۔ اس کو سوال کی اگر شکل میں دیکھیں تو خدا نینوا کے ساتھ کیا کرے گا، دوسرے باب میں عدالت کے طریقے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیسے عدالت خدا کرے گا؟ کیسے عدالت کرے گا، یہ عدالت کس طرح ہوگی۔ تیسرے یہاں باب میں اس عدالت کی وجوہات موجود ہیں کہ خدا نینوا کے شہر کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا جبکہ خدا عظیم ہے اور اس کے پاس کل اختیار موجود ہے۔ یونا نبی کی نبوت میں اس کی وجوہات موجود ہیں۔ اس نے اپنے فضل سے ان کو توبہ کرنے کا موقع بخشا۔ دیکھیں، یونا نبی کی نبوت میں اس کی معافی قبول ہونے کی وجہ موجود ہے، جبکہ یہاں ان کی عدالت کی وجوہات ہیں۔ تیسرے باب میں 4 ایسی وجوہات بھی ہیں جس کے نتیجہ میں نینوا کی عدالت ہوئی۔ پہلی سزا پہلی 3 آیات میں ہے۔ اس کو خون ریز شہر کہا گیا ہے۔ 4 تا 7 آیت میں جادوگرنی فاشا کی بدکاری کا نتیجہ ہے، وہ جسم اور جان کو ناپاک کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ 8ویں آیت سے 11ویں آیت میں ہے، جب خداوند نے پہلے ایک قوم کی عدالت کی تو ایسا کرنے پر دوسری قوم کو بھی یوں ہی عدالت کرنا ہوگی۔ یہی اس کے انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر خدا کیسے عدالت کرتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہی ان کا تقاضا ہے کہ خدا نے کیسے ان کی عدالت کی۔ خدا کا انصاف۔ چوتھی اور آخری وجہ 12 تا 19ویں آیت میں ہے، یعنی خدا کے سوا کسی اور پر انحصار کرنا یہ بہت برا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم خداوند کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ یہی عدالت کی وجہ بنی تھی۔ بھائی ایلیا، اس عدالت کی پہلی وجہ پہلی 3 آیات میں ہے۔ اس میں اسور کے شہر نینوا کو خونریز شہر کہا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس نے باقی قوموں سے کیا سلوک کیا۔ لہٰذا آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں کہ خداوند نے اس کو کس طرح بیان کیا۔ یہ واضح ہے کہ خداوند نے اس شہر کو خون ریز شہر کہا۔ یہ شہر دوسروں کے خون کا پیاسا تھا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں پر بہت زیادہ ظلم کیا اور ان کو اسیر کیا، اور میں کہوں گا کہ ہم نے اس پر گزشتہ قسط میں بہت واضح طور پر بات کی تھی کہ لوگ اسور کے اسیر بننے سے خودکشی کرنے کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، اور اسی لیے خداوند نے ان الفاظ سے یہ واضح کیا کہ یہ خونریز شہر ہے اور اس نے بہتوں کا خون بہایا ہے اور انہوں نے بہت غلط کیا، اور میں کہوں گا کہ یہی ان کی عدالت کی وجہ بنی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جھوٹ سے بھرا ہے، یعنی
جب وہ کسی کا محاصرہ کرتے تھے تو وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ جھوٹے عہد باندھتے تھے، لیکن ان کے وعدے جھوٹے تھے اور انہوں نے اپنے وعدے ہرگز نہیں نبھائے کیونکہ وہ جھوٹے لوگ تھے۔ لہٰذا انہوں نے جھوٹ بولا اور آج ہم اس کو ذہنی جنگ کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو ربشاکی یاد ہے جب اس نے بالکل۔ سپاہیوں کو یہودا کی سلطنت سے یہ کہا کہ حزقیہ نے خدا کے اونچے مقام ہٹا دیے، جبکہ حزقیہ نے خداوند کے اونچے مقاموں کو نیست نہیں کیا تھا، اس نے جی، معبودوں کے اونچے مقام نیست بتوں کیے۔ کے، بالکل۔ اس لیے جھوٹ بول کر کسی کی جھوٹی کردار کسی کرنا ذہنی جنگ کا طریقہ ہے۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی بات کاٹی، آپ اپنی بات جی جاری ہاں، رکھیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم قتل و غارت، ظلم اور جھوٹ کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس کے پس پردہ سب سے بڑا جھوٹا شیطان ہے۔ لکھا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے، مزید لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور ان سب طاقتوں کے پیچھے شیطان ہے۔ وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور اسی لیے نینوا کے شہر کو خون ریز کہا گیا۔ لکھا ہے وہ جھوٹ اور لوٹ سے بالکل بھرا ہے، اس میں ناانصافی اور لوٹ مار موجود ہے۔ وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا، اور میں یہاں کہوں گا کہ وہ لوٹ مار کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا، جبکہ اس نے سب کو وہ یہ تباہ جاری رکھتا کیا، ہے۔ اس نے لوٹا اور مطمئن نہیں ہوتا۔ خون ریز شہر میں خون بہے گا اور قاتل قتل کیے جائیں گے۔ اگر آپ قاتلوں کو کوئی پیغام دینا چاہے، آج کل بہت ایسے قاتل اور دہشت گرد موجود ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، ایسا قاتل اور دہشت گرد سوچتے ہیں کہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم نے سیکھا کہ اس سب کے پیچھے شیطان ہے جو ان کے وسیلے سے کام کرتا ہے، جو لوگوں اور روحوں کا دشمن ہے۔ اور جو بھی ابھی سن رہا ہے وہ یہ جان لے کہ جو قتل کرے گا وہ قتل کیا جائے گا، اور جو آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی سے ہوگا۔ یہ الہی اصول ہے اور یہ لا تبدیل ہے، اور یہ ہر ایماندار اور شریر کے لیے ایسا ہی ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے ناظرین اس بات سے مستفید ہوں، اپنی شخصیت کے مالک نہ بنیں جس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، اور میری خواہش ہے کہ وہ خداوند کے پاس لوٹیں اور اس میں پناہ لیں اور خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ وہ اس قسم کی کسی بھی سزا کے حقدار ہرگز نہ ہوں۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناہوم نے نینوا شہر کے تباہ ہونے کے پیچھے یہ وجوہات بیان کی۔ نینوا کا شہر اس اونچائی کی مثال ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ سب قوموں اور سب لوگوں کے لیے ہے۔ اکثر اوقات خدا لوگوں اور قوموں سے ایک ساتھ سلوک ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا اصول ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہے۔ اگر آپ نے گیہوں کو بویا تو اسی کو کاٹیں گے، اگر جو بویا تو جو ہی کاٹیں گے۔ یہی اس کے اخلاقی اقدار ہے۔ یہ اصول سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جامع اور مکمل ہے، کیونکہ درختوں کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جڑوں سے دور ہوتے ہیں، پر ان کا پھل ایک سا رہتا ہے۔ بے شک ان کو پھل لانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ اصول بدلتا نہیں۔ چوتھی آیت یہ اس خوبصورت جادوگرنی فحاشہ کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو جادوگری سے بیچتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بھائی اسامہ۔
دیکھیں، نہوم نبی نے نینوا کی عدالت کی دوسری وجہ کا تذکرہ کیا ہے. اس کی وجہ اس کی بدکاری اور جادوگری تھی. دیکھیں، در حقیقت یہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ظلم اور ناپاکی. دیکھیں، خون ریزی اور ناپاکی. دیکھیں، پہلی وجہ میں اس نے شہر کو خون ریز کہا، وہاں قتل اور دہشت گردی ہے. دوسری وجہ بدکاری اور فحاشی اور بری خواہشات ہیں. دیکھیں، در حقیقت ہم صرف اسور کی سلطنت میں نہیں بلکہ پوری تاریخ میں یہ سب دیکھ سکتے ہیں. تاریخ میں ایسے لشکر گزرے جن کے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں رہی تھی. دیکھیں، جو بھی ہے وہ دعویٰ کرے، ان کے ظلم اور قتل و غارت، خون ریزی اور عورتوں کو لوٹنے کی مثالیں جی عام طور پر جنگ میں اس کو جائز قرار دیتے تھے. یہاں زنا کاری کے دو معنی ہیں، جسمانی زنا اور روحانی زنا. خداوند سے دور ہو کر بت پرستی کرنا، یہ روحانی زنا کاری ہے. اور جادوگری کا تعلق بت پرستی سے ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو جسمانی اور روحانی زنا ایک جسم کو ناپاک کرتا ہے اور دوسرا روح کو. اور یہ شہر بھی ناپاک ہوا. انہوں نے بت پرستی کی. انہوں نے بہت سی قوموں کو یہ جادوگری بھیجی کیونکہ اس کے اختیار میں بہت سی چیزیں تھیں. اور اس لیے میں یہاں پر بھائی ایاد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے ان قوموں کو نینوا کے خدا نصرت کی پوجا کرنی ہوتی تھی، اور یوں اس نے قوموں کو اپنی بدکاری سے بھیج دیا تھا. دیکھیں، یہاں پر خدا ان کی عدالت اس لیے کر رہا تھا کہ وہ خدا سے دور ہو گئے تھے. جی، قوموں کو اپنے بدکاری سے بیچا. آپ نے کہا کہ بدکاری اور جادوگری اور ناپاکی شیطان کے ہتھیار ہیں، اور ہر دور میں شیطان نے انسان کو گمراہ کیا. خدا یقیناً انسان کو سزا دیتا ہے، اس کی عدالت کرنے کی وجہ موجود ہوتی ہے. صحیح. ہم عدالت کے ان مرحلوں کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آنے والی آیات میں ان کی کیسی تصویر موجود ہے؟ یقیناً الہی عدالت کی کچھ خاص ضروریات ہیں. اول، خدا کی پاکیزگی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خدا ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا پاک ہے. تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا سزا نہیں دیتا، اور اس کا ذکر ہم نے بہت مرتبہ کیا ہے کیونکہ اس کی عدالت کرنے کی وجوہات موجود ہیں تاکہ لوگ خدا کے اس انصاف کو نا انصافی نہ کہیں. خدا عادل منصف ہو، وہ قادر مطلق ہے. نہوم نبی نے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں اس کا ذکر کیا تھا، اور یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، یعنی کہ 5ویں آیت سے ان کی عدالت کا بیان ہے. رب الفاج فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرے مخالف ہوں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. وہ 3 چیزیں کرے گا. سب سے پہلی چیز، اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کی واضح طور پر نشانی ہے کہ اس شہر کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا. اس پر شرمندگی آن پڑے گی، اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا سطر دکھاؤں گا، اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا. اور میں کہوں گا کہ یہ نہایت خطرناک الفاظ ہیں. یہ ان کی ذلت اور رسوائی کی حد کا بیان ہے. وہ تباہ و برباد ہوئے، اور بعد میں آثار قدیمہ کے ذریعے سے اس کا ثبوت ملا. ان پر 50 سال بعد عدالت ہوئی، اور ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے. ہم پڑھتے ہیں، اور تجھے رسوا کروں گا، ہاں تجھے انگشت نما کر دوں گا. اور یہ خطرناک ہے کہ خدا نے اس عظیم اور شاندار شہر کو دوسروں کے لیے مثال بنایا. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوموں کے درمیان نہیں، ذاتی لوگوں کے درمیان ہو. دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ جو شخص شریر اور مغرور ہے، میں اس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن خدا نہ صرف اس کو برباد کرے گا بلکہ دوسروں کے لیے مثال بنائے گا. شکریہ بھائی اسامہ. خدا نے اس کو بیان کیا کہ وہ اس قوم کو شرمسار کرے گا. میں ان الفاظ پر غور کرنا چاہوں گا، جیسے کہ لکھا ہے، اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا لوں گا. اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے.
اور یہ دامن اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کو ڈھانپتا ہے۔ اپنا دامن لوط نے پھیلا بوئز سے دے۔ کہا تو صحیح۔ اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے، پر خداوند ان کو برہنہ کرے گا۔ لہٰذا میں اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ وہ سب جنہوں نے خداوند کا انکار کیا، خداوند ان کو کیسے بے پردہ اور برہنہ کرے گا؟ خدا نے ان کو ڈھانپنے کے لیے یہ بخشا، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ دیکھیں، گناہ اور رسوائی میں تعلق موجود ہے۔ دیکھیں، گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ اس سے مجھے گناہ یاد آتا ہے جو آدم اور حوا نے کیا اور خود کو ننگا محسوس کیا۔ انہوں نے انجیر کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دیکھیں، خدا نے چمڑے سے ان کے لیے کپڑے بنائے، اور وہ انسان کو شرمسار کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ان کی برہنگی کو ڈھانپا۔ آدم اور حوا کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتا، کیونکہ ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح رسوا ہوتے ہیں، پر اس نے ہمارا کفارہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیا۔ پر جو انسان اس الہی فضل کو قبول کرنے سے انکار کرے، جو مسیح کی قربانی کے باعث ہم پر ہوا، اس کے لیے صرف شرم و رسوائی ہے۔ صرف رسوائی۔ یہاں نینوا کا انصاف ہوا کیونکہ وہ خدا کو جانتے تھے، وہ حقیقی طور پر خدا سے واقف تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سنہریب نے ربشاکی کو بھیجا اور جب اس نے خداوند کو جانا تو اس کی عزت اور تعظیم نہ کی، بلکہ خداوند کو حقیر جانا۔ اس وقت خداوند نے حزقیہ نبی کو بھیجا۔ اس کی تفصیل دوسرے سلاطین کی 18ویں اور 19ویں باب میں، یسایہ 36 سے 39 باب میں بھی لکھا ہے۔ خداوند نے فرمایا، دیکھیں، خداوند نے فرمایا، تو نے کس کی توہین اور تفکیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف انہوں نے لشکروں کے خدا کی تحقیر کی۔ اس کی تحقیر کر کے ہم خود شرم اور ذلت رسوائی سے دور نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ خدا کی تفکیر کرتے ہیں، وہ اپنی زبان سے اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود چند لوگوں کی بنائی ہوئی سوچ کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، خدا نے حزقیہ نبی کو بھیجا۔ اس کی تفصیل آپ یسایہ 36 اور 39ویں باب میں صاف لکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو نے کس کی توہین کی، کس کی تفکیر کی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ لوگ زبان سے خدا کی بڑھائی کرتے ہیں، پر اپنے اعمال سے اس کی تحقیر ٹھیک ہے۔ کرتے ہیں۔ بھائی ایلیا، میں اس خیال کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ انسان نے تخلیق کے آغاز سے ہی اپنے ننگ پن کو انجیر کے پتوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ ہر دور میں اور آج تک انسان اپنی اندرونی بربادی کو ایسے ہی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور لکھا ہے، تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا۔ آپ کسی ایسے شخص کو کیا کہیں گے جو کسی چیز کے پیچھے چھپ کر اپنی غلطیاں چھپاتا ہے؟ دیکھیں، خداوند کے کلام میں ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، انہوں نے خدا کے فضل کے بغیر ہی خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جو خدا نے ان کے لیے تیار کی، یعنی مسیح کا کفارہ، اور کفارے کے معنی ہے ڈھانکنا۔ اور جیسا کہ بھائی اسامہ نے اشارہ کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو یاد کریں، جنہوں نے اپنے لیے پتوں سے کپڑے بنانے کی کوشش کی، اور میں یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ کیسے کیا، کیونکہ اس وقت سوئی دھاگا نہیں تھا۔ بے شک انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوگی، اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ خداوند نے آدم کو آواز دی، اور آدم نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا، یعنی کہ اس نے ہوا کے سامنے تو خود کو چھپا لیا، لیکن ان پتوں سے وہ خدا کے سامنے چھپ نہ سکا۔ اور انسان کے ہاتھ کے کام اس کے اعمال ہیں، جیسے سردار خانسامہ نے بادشاہ کے لیے سب اچھا تیار کیا، لیکن انسان کے نیک اعمال مسیح کے کفارے کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ سب اعمال انسان کے گناہوں کو ڈھانک نہیں سکتے۔ صحیح۔ نہ خیرات، نہ مذہبی رسومات۔ وہ دینداری کی وضاحت تو رکھتے ہیں، مسیحت اور دنیا کے باقی مذاہب۔ میں کہوں گا کہ آج کے دور میں ان سب معاملات سے بھرے پڑے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان کے اعمال نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ بچاتا ہے، اور مسیح کے کفارے کے سوا کچھ اور ان کو ڈھانک نہیں سکتا۔
یہ خدا کو پسند ہے۔ مسیح کے کفارے کے وسیلے جو خدا کے پاس آیا، اس نے اسے قبول کیا۔ سو انسان مسیح کے کفارے یا اس الہی حل کے سوا خدا تک رسائی چاہے تو اس میں ناکام ہوتا ہے، وہ ناکام رہتا ہے۔ ایک دن آپ اس کا تجربہ کریں گے۔ لکھا ہے، اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا۔ اس وقت ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ہم ایک وقفے کے صحیح۔ بعد مہمانوں کے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چھٹی آیت، اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوا کروں گا، ہاں تجھے انگشت نما کر دوں گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی ایلیا۔ ہم نے پچھلی قسط میں سے یہ الفاظ سیکھے ہیں کہ اس قوم نے جو بویا وہ اسی کو کاٹیں گے، اور خداوند نے اس اصول کے تحت ان کو بدلا دیا۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ نجاست تجھ پر ڈالوں گا۔ کیا مزید نجاست کی ضرورت تھی؟ کیونکہ انسان تو ویسے بھی اسی حالت میں ہے، کیونکہ انسان خداوند سے دور ہوا، اور اس کی نجاست اور ناپاکی کم نہیں ہوتی بلکہ صحیح۔ بڑھتی جاتی ہے، اور انسان کو اس ناپاکی اور بدکاری سے صاف کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے اپنا خون بہایا، اور بائبل میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ صحیح۔ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ شخص لگاتار اس کی حقارت کرتا ہے، یعنی کہ اس کے منہ سے ہمیشہ ناپاک اور برے الفاظ نکلتے ہیں، نجاست اور ناپاکی اس کی زبان پر رہتی ہے، تو میں کہوں گا کہ اس کا حل خداوند یسوع مسیح کے خون میں ہے۔ شکریہ بھائی اسامہ۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوا ویران ہوا، اس پر کون ترس کھائے گا؟ میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں؟ لوگوں کی نینوا کی تباہی کی خبر پر کیا رد عمل تھا؟ بائبل مقدس اس کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کون اس پر ماتم کرے گا؟ کون اس کی مدد کرے گا؟ بالکل، در حقیقت انہوں نے فخر کیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے جب ہم ایک ملک کو دوسرے ملک سے جنگ کرتے دیکھیں تو ہر ملک کے ساتھی ملک ہوتے ہیں۔ بابل اور کسدیوں کے لشکروں نے اسیریوں کا محاصرہ کیا، مدیانیوں نے ان کی مدد کی، لیکن نینوا کے پاس کوئی ساتھی نہ تھے۔ سب لوگوں نے فخر اور خوشی کی۔ وہ نینوا کی تباہی سے خوش ہوئے کیونکہ انہیں اس کے ساتھ برباد ہونے سے تسلی ہو رہی تھی، اور آخرکار جب بدی کا خاتمہ ہو تو یہ لوگوں کے لیے تسلی کی بات ہے۔ لکھا ہے، اس پر کون ترس کھائے گا؟ کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ ساؤل بادشاہ شریر تھا، جب وہ مرا تو داؤد بادشاہ نے اس پر ماتم کیا۔ دیکھیں، نینوا تباہ ہوا تو اس پر کسی نے ترس نہ کھایا۔ میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں؟ میں نہوم کے نام کے معنی پر ٹھہروں گا۔ یاد کریں کہ ہم نہوم کے مطالعہ میں پہلی قسط میں سیکھا کہ اس کے معنی تسلی دینے والا ہے۔ تسلی دینے والا کہتا ہے کہ میں نینوا کے لیے تسلی دینے والے کہاں سے ڈھونڈوں گا، کیونکہ وہ تباہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں بھائی یاد، وہ یہاں پر صاف کہہ رہا ہے کہ میں نینوا کے لیے تسلی دینے والے کہاں ڈھونڈوں۔ ٹھیک ہے، سو اگر شریر کے دکھ میں اس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تو مجھے آپ ایمانداروں کی مشکلات میں ان کی تسلی دینے پر اپنی رائے دیجیے۔ جب ایماندار آزمائش کا سامنا کرتے ہیں تو کوئی ان کو تسلی دینے والا نہیں۔ کیا ان کے لیے کوئی تسلی نہیں؟ یہ اس قسط کا آخری سوال ہے۔ میں بائبل مقدس میں اس مکاشفہ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا کا کلام ایک خزانہ ہے، اور ہمارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ ہمارا خدا، ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے، جو رحمتوں کا باپ صحیح۔ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ گفتگو کے دوران ایک اور مددگار کا تذکرہ کیا، یعنی کہ پاک روح، اور پاک روح ہی ہمارا دوسرا مددگار ہے، یعنی مسیح ہمارا مددگار اور روح القدس ہمارا دوسرا مددگار ہے۔ یہ تینوں اکانی مل کر ایمانداروں کی تسلی اور حوصلے کا باعث ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ خداوند پھر آئے گا۔ بائبل مقدس اس کو تسلی اور امید کہتی ہے، اور بائبل مقدس الہی وعدوں سے بھری ہے، اور یہی وعدے ایمانداروں کی تسلی کا ذریعہ ہیں۔ یہ سب ان کی تسلی ہے۔
دیکھیں ہمارے پاس بھی تسلی کا چشمہ ہے۔ نحوم نبی نے نینوا کے شہر کے لیے 2 چیزیں چاہیں، تسلی اور ہمدردی۔ خدا کے لوگ مشکل سے 2-4 ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ اسور پر آنے والی اس الہی عدالت کی کچھ وجوہات ضرور تھی، کیونکہ اس نے ناانصافی سے قوموں کا خون بہایا۔ ہم نے پہلی 2 وجوہات جان لی۔ یہ خون ریز شہر، اس میں فحاشا کی بدکاری اور جادوگری تھی۔ عزیزو، خدا منصف ہے، وہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا ہے، وہ عادل ہے، وہ سب کا انصاف کرتا ہے تاکہ زمین پر تمام لوگ اپنی ناانصافی کا پھل کاٹیں۔ خدا منصف ہے، وہ لوگوں پر نگاہ کرتا ہے، قاتل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے خون بہاتے ہیں۔ وہ جادوگری، بدکاری اور ناانصافی سے واقف ہے۔ ناظرین، ہرگز یہ نہ سوچیں کہ خدا چپ ہے تو وہ دیکھتا نہیں، بلکہ وہ تحمل کرتا ہے، توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ آنے والی اس مصیبت اور سزا سے بچنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ مسیح کے کفارے میں پناہ لے، اس کی الہی محافظت میں خود کو محفوظ سمجھیں۔ خدا نے انسانوں کے لیے یہ راستہ بنایا ہے کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ میرے عزیزو، یہ صرف مسیح کا کفارہ ہے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ اس کفارے سے چھپتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے روزے، خیرات اور نیک اعمال اور تقدیس کے کام کسی کام کے نہیں، کیونکہ مسیح کا کفارہ ہی واحد راستہ ہے۔ عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے اور اس میں پناہ لیجئے، تب آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ حبك غطى وسطر كل الماضي معاه، قلبك اتحملني وذنبي كمان غطاه. حبك غطى وسطر كل الماضي معاه، قلبك اتحملني وذنبي كمان غطاه. مت عشان هناك، قمت وقمت معاك، شلت الهم سفكت الدم بحبك قلت رضاك، كتبت العمر جديد فكتني من القيد. انا ما اقولك انا راح اقولك بيك خلتني سعيد. مت عشان هناك، قمت وقمت معاك، شلت الهم سفكت الدم بحبك قلت رضاك، كتبت العمر جديد فكتني من القيد. انا ما اقولك انا راح اقولك بيك خلتني سعيد، بيك خلتني سعيد. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.